نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ان کی بدبختی کا کیا عالم ہے جو بائیں ہاتھ والے ہیں. یعنی ان کی بدنصیبی کا تو پوچھو ہی نہیں کہ وہ کیسے ہیں. فی سموم و حمیم، جو سموم میں ہوں گے اور حمیم میں ہوں گے. سموم کیا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ باد سموم جس کو کہتے ہیں، تیز گرم لو، اتنی گرم، اتنی انٹینس ہوگی کہ وہ جلان دینے والی جس کو کہتے ہیں، کہ اندر مساموں کے گھس جائے، اور جیسے زہر ہوتا ہے، زہر کی طرح اندر گھس کے اور جلا ڈالے. اور حمیم، حمیم کھولتے پانی کو کہتے ہیں کہ پانی اس قدر بوائلنگ ہوگا. اور وہاں کا بھی اب انوائرمنٹ بتایا گیا کہ جنت کے کیا تھے؟ سائے تھے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ سموم ہے اور حمیم ہے. اس کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں پہ گرم لو چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی لو کے اندر نکلنا پڑ جائے، لو کے تھپیڑے چہرے پہ پڑے گرم ہوا کے. جو لوگ گرم جگہوں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے زیادہ اس بات کو. تو انسان کی حالت کیا ہو جاتی. اور جو جہنم کی آگ جلتی تھی اس سے جو لو پیدا ہو رہی ہے اس کا عالم کیا ہوگا. اور حمیم کیسا ہے؟ کھولتا ہوا پانی جو جب پلایا بھی جائے گا تب بھی جوش مار رہا ہوگا. اللہ. اور نہ صرف یہ اس کو پیئیں گے بلکہ ان کے سروں پہ بھی لٹایا جائے گا. حسن بصری فرماتے ہیں کہ حمیم وہ چیز ہے جو حرارت میں انتہا کو پہنچ جائے، اس کے بعد حرارت کے بڑھنے کا کوئی امکان ہی نہ رہے. یعنی ٹیمپریچر جو ہائیسٹ جا سکتا ہے اس سے اوپر کوئی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں. 100 ڈگری جس پہ واٹر بوائل ہوتا ہے اور سٹیم بنتا ہے، اس سے تو اوپر کئی ٹیمپریچر ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابلتا ہوا پانی جو ہم اپنے چولہے پہ دیکھتے ہیں شاید یہ نہیں. یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس سے اوپر کوئی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں. اور اس گرم چشمے کو اللہ نے اس وقت بھڑکایا تھا جب جہنم کو پیدا کیا تھا. تو یہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہے اصحاب الشمال کے لیے. وہ دل اور سائے ہیں. کیسے سائے؟ وہ دیکھیں ان کے بھی سائے ہیں، ان کے بھی سائے ہیں. ایسے سائے جو یحموم، جو سیاہ دھوئیں کے ہیں. سایہ یہ سایہ نہیں ہے، اصل میں یہ ایک طنز ہے، ورنہ وہ تو کوئی سایہ ہی نہیں ہوتا جس میں ٹھنڈک نہ ہو. ہمارے ذہن میں جب سایہ آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ ٹھنڈک، سکون، راحت. گرم دن کے اندر سایہ ایک گرمی سے بچانے کی چیز. جہنم اس قدر گرم ہے اور اس کا سایہ وہ اتنا ہی گرم ہے جتنی جہنم گرم ہے. اس کا سایہ کوئی راحت آرام نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی ٹھنڈک نہیں ہے اس میں، بلکہ اس کا سایہ کیسا ہے؟ جو گرم دھواں ہے. ارے اس قدر گرم سائے کے اندر ہوں گے کہ وہ سیاہ دھوئیں کا ہوگا. آپ کو پتہ ہے دھواں جو ہوتا ہے، جب کہیں آگ لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دھوئیں سے جو اس آگ کا دھواں ہے اس سے بھی بچیں، کیونکہ وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ انسان کو چوک کر دیتا ہے، وہ گلا بند کر دیتا ہے. دھواں سے انسان کو، آپ نے کبھی دھواں ویسے دیکھا ہو تو جو
سخت دھواں تو اس سے کیا ہونے لگتا ہے؟ سانس گھٹنے لگتا ہے، کھانسی آنے لگتی ہے. دیکھا نا آپ نے؟ یہ دنیا کے دھوئیں ہیں. اور جو سایہ ہی دھوئیں کا ہے، جس میں سوچیں کہ انسان کا کیا حال ہونے لگے گا کہ وہ کھانسے گا اور اس کا سانس بند ہوگا. بلیک سموک اس کا سایہ. اور جہنم تو خود کیا ہے؟ جہنم آپ کو پتا نا کہ خود بھی سیاہ کالی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھڑکایا تھا تو اس کو 70 سال بھڑکایا تو یہ سرخ ہو گئی، پھر 70 سال بھڑکایا تو یہ سرخ ہو گئی، سفید ہو گئی، اور پھر 70 سال بھڑکایا تو یہ سیاہ ہو گئی. دنیا کی کوئی آگ سیاہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا دنیا کی آگ سے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، لا بارد ولا کریم. یہ نہ سمجھنا کہ یہ سایہ ٹھنڈک دینے والا ہے یا آرام دینے والا ہے. پرانے زمانوں کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے سائے کرنے کے لیے ہر وقت ان کے خادم ہوتے تھے جو ان کے اوپر چھتریاں رکھے ہوتے تھے. ان کی سواریوں پہ بھی ایسے سائے ہوتے تھے جو دھوپ سے ان کو بچائیں. ان کو بڑا کریم سمجھا جاتا تھا، بڑا آنریبل سمجھا جاتا تھا، بڑا عزت والا سمجھا جاتا کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. لیکن اس سائے کے اندر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی آنر کی باعث ہے، یہ کوئی فائدہ مند ہے، یہ کوئی خوش منظر ہے. نہیں، سائے میں کوئی خوشگواری کا احساس نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹا ایک تکلیف ہے. اب ان کے 3 جرم بتائے گئے. دیکھیں جو جنت والے تھے نا ان کی خاصیت بتائی گئی تھی سورہ رحمان میں، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. بتایا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، کہ میرے اندر یہ ڈر ہو کہ میں کیسے کھڑا ہوں گا اپنے اللہ کے آگے، میں کیسے جواب دوں گی اپنے رب کو. میں نعمتوں کا سوال ہو گیا میں کیسے جواب دوں گی، ان گناہوں کے سوال ہو گیا میں کیسے جواب دوں گی، میں کس بات کا جواب دوں گی، میں کیسے حساب دوں گی. اس سے ڈرنے کے اوپر جنت ہے. اس لیے کیونکہ انسان جب ڈرتا ہے تو پھر ہی وہ عمل کی طرف آتا ہے، پھر بھی وہ اپنی زندگی کو سدھارتا ہے. جو ڈر گیا وہ بچ گیا. لیکن یہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کے 3 جرم بتائے گئے یہاں پہ، خاص طور پہ ہائی لائٹ کیے گئے. پہلا جرم ان کا کیا تھا؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. وہ اصرار کرتے تھے ہنس پہ جو بڑا ہے، ہنس گناہ پہ اصرار کرتے تھے. اور خاص طور پہ قسم کے توڑنے کے لیے آتا ہے. کوئی یعنی جو کوئی بیعت کی ہو یا کوئی قسم اٹھائی ہو یا کوئی پرومس کیا ہو اس کو توڑنے کے لیے آتا ہے. اور کیا انسانوں نے جو کہ ایک اللہ کے ساتھ اوتھ لیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اور دنیا میں آ کے اس اوتھ کو توڑ دیا اور کسی اور کو اپنا خدا بنا لیا. تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تو شرک ہی ہے، جس کا اوتھ لیا تھا اور اس کو توڑ دیا. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے گناہ جن پہ اصرار کرتا تھا. اصرار کرنا مطلب کیا؟ اڑ جانا اس کے اوپر کہ میں نے یہ چھوڑنا ہی نہیں، یہ نہیں میرے سے چھوڑا جاتا. اصرار کرنا اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ انسان گناہ پہ اصرار کیے جائے. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس پہ جم جانا کہ ہٹنا ہی نہیں، وہی کرتے چلے جانا اور پرواہ ہی نہ کرنا. وہ گناہ پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے کی کیٹیگری میں کیوں نہ ہو، مگر وہ بڑا بن جاتا ہے کیونکہ اس پہ اصرار کیا. اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان پہ اصرار کرے گا تو کیا حال ہوگا. یہ اصرار کرتے تھے، یعنی ان کے اندر خوف خدا نہیں تھا. کیونکہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ اصرار نہیں کر سکتا. اس سے اگر ہو بھی جائے، بڑا گناہ بھی ہو جائے، یعنی کہ نہیں ہوگا، بڑا گناہ بھی ہو جائے تب بھی وہ فوراً پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اصرار نہیں کرتا. کہ ڈھیٹوں کی طرح اصرار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ڈھیٹ ہو گیا، ڈھیٹوں کی طرح کیے چلے جانا، باز ہی نہ آنا، کبھی سوچنا ہی نہ، کبھی واپس پلٹنا ہی نہ، کبھی احساس ہی نہ ہونا.
یاد رکھیے جو جنت میں جانے والے ایسا نہیں ہے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں, جنت میں جانے والوں سے بھی گناہ ہوتا ہے, لیکن ان کی اچھی بات کیا ہے, وہ توبہ کر لیتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں. اور جہنمیوں کی سب سے بری بات کیا ہے, جب وہ گناہ کرتے ہیں تو پلٹتے نہیں ہیں, اصرار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے عہد الست کو توڑنا بھی مراد ہے, رب سے تعلق توڑنا بھی مراد ہے. ان کی توجہ رب کی طرف ہی نہیں رہی, انہوں نے اپنی مرکز, توجہ کا مرکز کسی اور کوئی بنا لیا. اچھا, ہم نے یہ شاید چھوڑ دی ہے بیچ میں آیت, انہم کانوا قبل ذلک مترفین. میرے خیال یہ ہم سے غلطی سے رہ گئی ہے بیچ میں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, کیونکہ ان کے جو 3 جرم بتائے گئے, ان میں پہلا جرم کیا تھا کہ وہ تھے دنیا میں مترفین. دنیا میں وہ مترفین تھے. مترفین کون ہوتے ہیں؟ نعمتوں میں پلے ہوئے خوشحال لوگ, جو جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, جس مطلب کہتے ہیں نا اسپینڈ کرنا ہے تو کوئی خرچ کرنا ہے تو کوئی سوچنا نہیں ہے, شو آف کرنی ہے اپنے مال کی, فضول خرچیاں کرنی ہے, ادھر ادھر عیش و عشرت میں جو اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں, وہ مترفین ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم مترفین ہیں؟ یعنی ہم عیش و عشرت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم خوشحالی میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, خوشحال ہونا برا نہیں ہے, لیکن خوشحال ہونے کے بعد جو برائی ہے وہ اس کے پر ابھی آتے ہیں. پہلے آپ بتائیں کہ ہم مترفین ہیں یا نہیں. بالکل ہے, اس لیے کہ دیکھیں, ہمارے گھر دیکھ لیں, ہمارے فریج دیکھ لیں, ہمارے گھروں میں اتنا کھانا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم مہینہ بھر اپنے گھر میں سے چیزیں نکال کے کھا سکتے ہیں. ہماری کلوزٹس دیکھ لیں, کتنے کپڑے ہیں ہماری کلوزٹ میں, کبھی گنے آپ نے اپنے جوڑے کتنے ہیں؟ پتہ بھی ہے, کبھی گنے ہی نہیں. ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ کبھی گننے کی ضرورت ہی نوبت ہی نہیں آئی, کتنوں کو گنوں. پھر بھی جب بھی میں کہیں جانے لگتی ہوں تو پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں پہنوں کیا, میرے پاس کچھ پہننے کے لیے ہے ہی نہیں. سال ہر سال تک بھی ہم کپڑے نہ بنائیں تو ان سے گزارا کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں. ہمارے پاس برتن کتنے ہیں, مہمانوں کے الگ ہیں, اپنے گھر کے کھانے کے لیے الگ ہیں. ہمارے پاس جوتے کتنے ہیں, حساب ہی نہیں ہے. پارٹی میں جانے کے لیے الگ, خاص خاص شادیوں میں جانے کے لیے الگ, عام پہننے کے لیے الگ, گرمیوں کے الگ اور سردیوں کے الگ ہے. ہمارے پاس زیور کتنا ہے, کچھ بینک میں پڑا ہوا ہے, کچھ گھر میں ہے, چھوٹا چھوٹا گھر میں ہے, زیادہ بڑا بینک میں ہے. ہمارے پاس میک اپ کتنا ہے, دیکھتے جائیں, نوٹ کرتے جائیں, اپنی بلانگنگز دیکھتے جائیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کوئی مترفین میں نہیں ہیں؟ جی ہاں, ہم سبھی خوشحال لوگوں میں ہیں. نلکا کھولتے ہیں تو پانی آتا ہے. میٹھا کھانا الگ ہے, نمکین الگ ہے, ایپیٹائزرز الگ ہیں, ہر طرح کے ہیں. کچن میں ہماری کیبنٹ جتنی ہیں سب بھری ہوئی ہیں. دیج کے بھی ہمارے پاس بڑے بڑے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, اس سے چھوٹے پاٹس بھی ہیں. سردی گرمی کا بھی انتظام ہے ہمارے پاس. سواری کے لیے گاڑیاں ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی گاڑی ہے. کیا ہم مترفین نہیں ہیں؟ یہ کسی اور کی نہیں بات ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے کہ جو خوشحال لوگ ہیں, اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں, تو کیا یہ گناہ کی بات ہے؟ یہ گناہ کی بات نہیں ہے. اس میں برائی پھر کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ جب انسان مترفین میں سے ہو جاتا ہے, وہ سب سے پہلے اللہ کو بھولتا ہے. جب اس کے پاس نعمتیں اتنی بے شمار ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہی کہاں ہے. کھانے بنا رہے ہیں تو 3 بنا رہے ہیں, کبھی کپڑوں کی دوڑ ہے, پیسے جو بہت ہیں تو اب 2 لے لیے تو اب تیسرے کا شوق, 3 لے لیے تو اب چوتھے کا شوق. اس شادی کے اوپر نئے سے نیا کپڑا بناؤں گی, پہلے کپڑے کا کیا ہوا, وہ تو پچھلی شادی میں بھی پہنے تھے, وہ تو پہن چکی ہیں, سب نے دیکھ لیے. اب کپڑے کی دوڑ, اب بوتیکس کی دوڑ.
جوتا کون سا پہنوں, اس کے ساتھ جیولری کون سی لوں. ظاہر ہے جب پیسہ اتنا ہے تو پھر یہ چیزیں تو آئیں گی نا. اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, پھر ایک ہی کپڑا ہوتا وہی پہنتے, پھر ٹائم ہی ٹائم تھا. اب ٹائم کہاں چلا گیا. ظاہر ہے جب اتنے پیسے ہیں تو پھر شوق بھی اس طرح سے ہیں. اب گھر کو سجانے کے لیے بھی اس طرح سے چیزیں چاہیے, پہننے اوڑھنے کے لیے بھی ویسے چاہیے, اب کھانے پینے کے لیے بھی ایک ڈش سے گزارا نہیں. اور پھر ہر ایک چیز پھر اسی سے آگے جنم لیتی ہے نا. پھر اللہ کو بھولنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنے گم ہے دوسری چیزوں میں, کہاں یاد ہے کچھ اور. آخرت کہاں یاد رہے گی. کبھی دھیان کھانے پینے میں ہے, کبھی پہننے میں ہے, کبھی کہیں جانے میں ہے, کبھی اپنی شو آف میں ہے, کبھی دوست احباب میں بیٹھنے میں ہے, کبھی دعوتیں اڑانے میں ہے, کبھی سیریں کرنے میں ہے, کبھی کہیں انویسٹمنٹس کرنے میں ہے, کبھی جائیدادیں خریدنے میں ہے, کبھی کسی چیز میں ہے, کبھی کسی چیز میں. تو پھر اتنے سارے فیلڈز ہیں نا, پیسے سے ہی آئے نا. خوشحالی ہوئی تو پھر اتنی ساری چیزیں کھل گئی, اتنے سارے فیلڈ کھل گئے جہاں پہ پیسہ بھی لگانا بھی ہے, جمع بھی کرنا ہے, خرچ بھی کرنا ہے, دکھانا بھی ہے, کتنا کچھ ہے. پھر تو سوچیں اگر پیسہ نہ ہوتا تو وہی ایک کٹیا تھی, 2 کپڑے تھے, نہ ان کو دھونے کا مسئلہ, نہ کھانے کا, کھانا ہے ہی کتنا جو چوائس ہو. پکاؤں کیا آج, چوائس جو بہت ہے. جس کے پاس ایک ہی چیز ہوگی اس کو کتنی دیر لگے گی پکانے میں, وہ کل کا بھی کھا لے گا. جس کے پاس پیسہ ہی نہیں اس کو دکھانے کا بھی کیا, اس نے بازار بھی کتنی دفعہ جانا ہوگا. تو وہ ساری چیزیں تو بند ہو جاتی ہیں. پھر جتنا زیادہ ہے پھر اتنی زیادہ وینیوز کھل جاتے, اتنے زیادہ فیلڈ ہیں. اب وہ اتنا ان کے اندر پڑ گیا کہ اس کو کہاں آخرت کے لیے ٹائم ہے. آخرت کی باتیں سے اس کو فنی لگتی ہیں. تو وہ کیا سی باتیں کرتے ہو, کیا ہر وقت آخرت قیامت آخرت قیامت, تمہیں تو بس ایک ہی بات آتی. اب ڈرانے کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے. یعنی جسٹ انجوائے کرو لائف, مزہ کرو بھائی. کیا تم ایک موضوع لے کے بیٹھ جاتے, چھوڑو ان باتوں کو. ڈراتے ہی رہتے ہو بھائی ہر وقت, آخرت قیامت آ جائے گی, جہنم ہے, فلاں ہے. پھر یہ باتیں اتنی آڈ لگنے لگتی ہیں کیونکہ مزے جو بہت ہیں. اور مزہ خراب ہو جائے گا اگر کوئی قیامت کی بات کرے گا, مزہ خراب ہو جائے گا اگر کوئی وہاں کے انجام کی بات کرے گا. ہمیں مزہ کرنے دو, ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں مت جگاؤ, ہم نہیں اٹھنا چاہتے. وہ ڈیپ سلیپ میں ہیں. مترفین کے لیے ڈیپ سلیپ میں جانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس آسائشیں اتنی ہیں, لگژریز اتنی ہیں. اے سی چل رہا ہے, نرم گدے ہیں, گرمی میں کوئی پتہ نہیں ہے کب نماز چلی گئی, کون سا وقت آیا کون سا چلا گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. سردی میں ہیٹ چل رہی ہے, نرم بستر ہے, لحاف ہیں, تو کیا اس کو پتہ چلے گا. ہاں اس غریب کو ضرور سمجھ آتی ہے جس کے پاس نہ پنکھا ہے نہ اے سی ہے, اس کو تو ظاہر ہے ہوش کھلے گا ہی نہیں. تو جب انسان اس کیٹیگری میں ہو جاتا ہے, مترفین کی خوشحالی بہت ہوتی ہے نا, پھر اس کے لیے اللہ کو بھولنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کی نظر ہر ایک دوسری چیز پہ ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتی. پھر خوشحالی اتنی ہوتی ہے کہ خوشحالی کے اندر جو مست ہو جاتا ہے, وہ ایک نشہ ہے اس کا نا, نشہ. وہ نشہ اس نے کر لیا, وہ نشے کے اندر اتنا غرق ہے. ہوش اس کو تب آتی ہے جب آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات. کیا اس وقت کے سرداروں کے پاس لگژریز ہوں گی جو آج ہمارے پاس لگژریز ہیں؟ وہ کیا مترفین ہوں گے وہ جو اس وقت کے, کیا ہوگا ان کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. جتنا کچھ ہمارے پاس ہے آج, وہ تو ہماری تو وہ قارون اور فرعون بھی آ کے دیکھ لیں نا, ہماری لگژریز تو بے ہوش ہو جائیں گے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے تو پنکھا جھلنے کے لیے بھی ایک لانڈی ہوتی تھی, انہوں نے تو پورے گھر سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ اور ہیٹڈ ہے. کیا ان کے پاس لگژریز ہوں گی جو ہمارے پاس ہے. تو انہی لگژریز میں انسان اپنا دین, ایمان, نیکیاں تو کیا کرنی ہے سب کچھ بھلا دیتا ہے. وہ غرق ہو جاتا ہے, ڈراؤنڈ ہے ان کے اندر, ان لگژریز کے اندر. اتنے ڈوب گئے ہیں, واقعی ڈوب گئے ہیں. یہ لفظ جو ہے نا, اتنے ڈوب گئے ہیں کہ اب ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا. آخرت کا ان کو تصور ہی نہیں آتا. ڈوبے جو ہوئے ان کو دکھاؤ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا.
اندھے ہو گئے اور کی تلاش میں اور آگے. انسان کے پاس جتنا ہوتا ہے اتنی ہرس اس کی بڑھتی جاتی. ایک غریب کو اتنی ہرس نہیں ہوتی جتنی امیر کو، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا جتنی امیر کو ہرس ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں اس سے پہلے وہ تھے قبل ذالک، اس سے پہلے یعنی اس آخرت سے پہلے وہ دنیا میں کیا تھے؟ مترفین تھے. جب چیزیں بہت ہوتی ہیں تو مزاج بھی انسان کا بڑا نازک ہو جاتا ہے. پھر ذرا سا کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہائے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، چھوڑو اس دین کو اور سب کو، اس میں تو یہ ہائے روزہ رکھنا پڑ گیا، ہم سے تو اتنی بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی. ہائے صبح جلدی اٹھنا پڑ گیا، ہم سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا. ہائے یہ پڑھنا پڑ گیا، ہم سے نہیں اتنی دیر بیٹھا جاتا. مزاج بھی اتنے نازک ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ لگژریز میں جو رہنے کے عادی. وہ لوگ دیکھیں گرمیوں میں جاتے بھی تھے. تبوک میں کیسی گرمی تھی، وہ نکلے جہاد پہ بھی نکل گئے، جنگیں کر رہے ہیں، فاقے ہیں ان کے گھروں کے اندر. ہم تو آج ایک اتنی سی بھی چیز نہیں برداشت کر سکتے ہمارے نازک مزاجوں پہ، کیونکہ ہم اتنی لگژریز کے عادی ہیں. محنت کون کرے؟ کون آخرت کے لیے اٹھ کے محنت کرے؟ اور کیوں کریں؟ جب آئے گی اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. محنت کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ آخرت کے لیے محنت کیا ہوتی ہے. یہ سینس ہی نہیں ہے. ہاں دنیا کے لیے محنت کرنے کی سینس ہے، کیونکہ ہم سب کو دیکھتے ہیں وہ ایک ہی دوڑ میں لگے ہوئے، سب کو دیکھتے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں. دیکھتے نہیں صبح کو کتنی گاڑی ہوتی، کتنا رش ہوتا ہے، سب بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ دنیا میں پیڑ خالی نہ رہ جائے، دنیا میں ہماری لگژری سب چلتی رہے، دنیا کی سب آرام ہمارے ضرورتیں پوری ہوتی رہے. اس کی کتنی فکر ہے. نیند بھی قربان ہے، آرام بھی قربان ہے، سردی گرمی بھی نہیں دیکھتے. لیکن آخرت کے لیے کوئی محنت کرنے والا نہیں جو پرواہ نہ کرے کہ دن ہے کہ رات ہے، سردی ہے کہ گرمی ہے. یہ نہ پرواہ کرے کہ نیند چھوڑنی پڑ رہی ہے یا کیا، وہ بھاگتا ہی چلا جائے. ایسے تو ہم کہیں دیکھتے ہی نہیں لوگ. اس لیے ہم اس دوڑ کو جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دوڑ ہوتی ہے، یہ بھی کوئی محنت ہوتی ہے. اس کے لیے دیکھنا ہے تو پھر صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، ان سابقون کو دیکھنا پڑے گا. تب پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہوتی ہے. تو یہ تو نازک مزاج مترفین، یہ تو بڑے نازوں میں پلے ہوئے، یہ تو بھلائے ہوئے اللہ کو. اور ان کو کوئی جگانا بھی چاہے، اٹھانا چاہے، یاد دلانا چاہے تو تب اٹھنا ہی نہیں چاہتے، نہیں اٹھنا چاہتے. اور میں چونکہ میں بہت جگہ پہ الحمدللہ مجھے موقع ملا ہے درس دینے کا، تو میں نے دیکھا یہ بات نوٹ کی ہے. میں جنرل بات کروں گی، اللہ ماشاء اللہ لوگ ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں، کوئی مگر اکا دکا، کہ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا جن لوگوں کو، اتنا ہی کم وہ اللہ کی بات سننے کو تیار ہوتے، اتنا ہی کم ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا، جتنا میرے اوپر میرے رب کا کرم ہے، میں تو قربان جاؤں، میں تو صدقے جاؤں، میں تو سجدے سے نہ سر اٹھاؤں. وہ اللہ تیرے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، میں کس قابل. لیکن الٹ ہے، بالکل الٹ ہے. جتنی زیادہ لوگوں کو دولت، گھر، عیش آرام، بڑے بڑے گھر، لگژریز ملی ہوئی ہیں، اتنی ان کے سامنے بولو تو ایسا لگتا ہے دیواروں کو سنا رہے ہیں. وہ ایک کروڑ بدلتے ہیں، دوسری بدلتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کب یہ بند کریں، بس کر دیں گے. They just don't want to listen. اور اگر آپ نے کچھ ہمیں سنانا بھی ہے نا، بس جنت کی باتیں سناتے جائیں اور ہمیں کہتے جائیں کہ آپ سارے جنت میں ہی جانے والے ہیں، اور بس فکر نہ کریں، آپ سوئے رہیں، سب آپ کا کام ہو گیا، تب ہم سنیں گے. ہمیں نہ کوئی فکر دلائیں آخرت کی. آپ نے ہمارا منہ کا ٹیسٹ خراب کر دیا، اب ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں. چلے جائیں، ہم نے اگلی دفعہ سننا ہی نہیں. They don't want to listen. اللہ کا کوئی حکم سنا کے دیکھ لیں. They don't want to listen. تو اور جتنے کم جس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اتنا ہی وہ اللہ کی طرف آنے کو زیادہ تیار ہوتا ہے.
اتنا ہی وہ زیادہ سننا چاہتا ہے اللہ کی بات. یعنی حیرت ہوتی ہے. دیکھ لو انسان سوچتا ہے نا میرے لیے بہت زیادہ نعمتیں ہیں, بہت زیادہ یہ چیزیں مل جائیں, مجھے بہت مال مل جائے, لیکن اکثر اوقات یہ مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو یہ پہلے مترفین تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, اور یہ کیا کرتے تھے؟ اصرار کرتے تھے گناہوں کے اوپر. یہ ایسے نہیں تھے کہ یہ یعنی احساس کر لیں, یہ اصرار کرتے تھے, یہ باز نہیں آتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.